بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 5 رجب المرجب نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں۔ وہ قیامت کے قریب 2 فرشتوں کے کندھوں پر سہارا لگائے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر اتریں گے۔ لوگ آپ کو سیڑھی کے ذریعے نیچے اتاریں گے۔ فجر کی نماز امام مہدی کے پیچھے ادا کریں گے اور صلیب کو توڑ کر شرک کی جڑ ختم کر کے عیسائیوں کے اس باطل عقیدے کی تردید کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ کر پوری قوم کے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں۔ اس کے بعد خنزیر کو قتل کریں گے اور مسلمانوں کا لشکر لے کر دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اس وقت وہ بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے ہوگا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی جان بچا کر بھاگے گا، مگر آپ اس کو بیت المقدس کے قریب باب لد پر قتل کر کے پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کر دیں گے، جس کی وجہ سے مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی۔ ظلم و ستم کا ایسا خاتمہ ہو جائے گا کہ بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیئیں گے۔ آپ شریعت محمدیہ کے مطابق زندگی گزاریں گے، شادی کے بعد اولاد بھی ہوگی، تقریباً 40 سال دنیا میں رہ کر وفات پائیں گے۔ اسلامی احکام کے مطابق تجہیز و تکفین ہوگی اور مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، مور کی خوبصورتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جنت کا ہلکا پھلکا مزہ چکھانے کے لیے ایسا خوبصورت پرندہ پیدا کیا کہ انسان اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ چنانچہ مور ایک ایسا ہی پرندہ ہے جس کے دم کے پروں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے مور کو اپنی دم پھیلانے کی صلاحیت دی ہے۔ جب وہ اسے پھیلاتا ہے اور دھوپ کی وجہ سے وہ چمکتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دم پر سینکڑوں نیلم کے پھول لگے ہوں۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، صبح کی نماز ادا کرنے پر حفاظت کا ذمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو انگلیوں کا خلال فرماتے، ایڑیوں کو رگڑتے اور فرماتے کہ انگلیوں کا خلال کرو، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جہنم کی آگ داخل نہ کرے گا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے واسطے محبت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جن کا ملنا جلنا بھی اللہ ہی کی محبت کی وجہ سے ہوتا تھا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، قرض ادا نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہ کے بعد سب سے بڑا گناہ جس کو بندہ لے کر اللہ کے یہاں حاضر ہو وہ یہ ہے کہ موت کے وقت آدمی پر قرض ہو اور اس کو پورا کرنے کے لیے مال چھوڑ کر نہ جائے۔ فائدہ، مالدار اگر اپنی زندگی میں قرض ادا نہ کر سکا تو مرتے وقت اپنے ورثہ کو قرض ادا کرنے کی وصیت کر دے، اور جو مالدار نہ ہو تو زندگی ہی میں معافی تلافی کر لے، ورنہ قیامت کے دن نیکیوں میں سے اس کا قرضہ ادا کرنا ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، مال کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تمہارے اندر مال کی اتنی کثرت نہ ہو جائے کہ وہ بہنے لگے، یہاں تک کہ مال والے آدمی کو اس بات پر رنج و غم ہوگا کہ اس سے کون صدقہ قبول کرے گا۔ وہ ایک آدمی کو صدقے کے لیے بلائے گا تو وہ کہہ دے گا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت میں مہمان نوازی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ وہاں سے کہیں نہیں جانا چاہیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بیماری سے بچنے کی تدبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے برتن میں مکھی گر پڑے تو اس کو پہلے پوری طرح ڈبو دو، پھر نکال کر پھینکو، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے تو دوسرے میں بیماری ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم دوسروں کو نیکی کی نصیحت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے رہتے ہو؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟